بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دروازہ بند ہونے کے بعد ہم اندھیرے کی گور چادر میں گر گئے۔ ہم دونوں کئی سیکنڈ تک وہیں کھڑے ایک دوسرے کے چڑھے ہوئے سانسوں کی آوازیں سنتے رہے۔ پھر میں نے اپنی جیب سے پنسل ٹارچ نکال لی۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ بھرا ہوا پستول سلطان شاہ کے ہاتھ میں موجود تھا اور وہ کسی بھی ناگہانی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اندھیرے کی چادر میں روشنی کی پر اسرار لکیر ہمارے قدموں سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ گردش کرنے لگی اور مجھے اندازہ ہوا کہ ہم ایک سجی ہوئی پرتکلف لابی میں کھڑے ہوئے تھے جس کے فرش پر دبیز قالین پڑا ہوا تھا۔ داہنی طرف غالباً ڈرائنگ روم کا دروازہ تھا، اس سے ملحق کھانے کا کمرہ اور پھر کچن تھا۔ آخری سرے سے ایک خوبصورت زینہ اوپری منزل کی طرف جا رہا تھا اور بائیں ہاتھ طرف دو بند دروازے تھے جو شاید خواب گاہوں میں کھلتے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ میر اکبر خان انہی میں سے کسی کمرے میں سو رہا تھا۔ تم آگے بڑھ کر اوپر والے زینے پر نگاہ رکھو، میں نے سلطان شاہ کے کان میں سرگوشی کی۔ میں ان کمروں کو دیکھتا ہوں، زینے کے نیچے والے کمرے سے ہوشیار رہنا، وہ سرونٹ روم معلوم ہوتا ہے۔ سلطان شاہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور بائیں طرف کے پہلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے لیے وہ تصور ہی نہایت ہیجان خیز تھا کہ میں اس وقت اپنی بدترین دشمن کی کمین گاہ میں گھسا ہوا تھا جہاں غزالہ بھی قید تھی اور میں کسی بھی لمحے اپنے دشمنوں سے دو ہاتھ کر سکتا تھا۔ پہلا دروازہ مقفل نہیں تھا۔ میں نے آہستگی سے اسے کھول کر اندر جھانکا، لیکن وہاں رچی ہوئی خنکی میں کسی انسانی وجود کے سانسوں کی بو نہیں تھی۔ میں نے بے دھڑک اندر داخل ہو کر پنسل ٹارچ روشن کی تو ایک بے داغ اور خالی ڈبل بیڈ دیگر لوازمات کے ساتھ میرے سامنے تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میرا پہلا شکار برابر والے کمرے میں تھا۔ اس آراستہ لیکن خالی خوابگاہ سے نکل کر میں نے اس سے متصل کمرے کا رخ کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نشاندہی ہوتی جا رہی تھی کہ کون کہاں تھا، اس لیے میرا اعصابی تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ دوسرے دروازے پر تباہ آزمائی کرنے سے پہلے میں نے اپنے داہنے ہاتھ میں بھیم گن سنبھال لی جو چشمے زدن میں کسی بھی وجود کو اس کی اصل سے محروم کر کے بسم کر سکتی تھی۔ دوسرا دروازہ کھولتے ہی میں اضطراری طور پر بڑک کر پیچھے ہٹ گیا کیونکہ وہ خوابگاہ بالکل تاریک نہیں تھی بلکہ وہاں ڈبل بیڈ کے سرہانے ایک لیمپ میں 0 واٹ کا سبز بلب روشن تھا اور بستر پر ایک دیو ہیکل وجود شب خوابی کے لباس میں سویا ہوا تھا۔ لمحہ بار بعد میں سنبھالا لے کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ یقینی طور پر میر اکبر خان ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے بڑے بڑے چہرے پر چڑھی ہوئی گھنی مونچھیں موجود تھیں۔ اس کے قد و قامت کے لحاظ سے وہ کنگ سائز مسحری بھی اس کے لیے بس کافی ہی نظر آ رہی تھی۔ اس سوئے ہوئے دشمن کو چھیڑنے سے پہلے حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے اس کے قریب قرب و جوار کی تلاشی لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی نیند میں خلل ڈالے بغیر میں بستر کے قریب پہنچا تو مجھے اس کے تکیے کے نیچے سے ایک پستول کا سیاہ دستہ جھانکتا ہوا نظر آ گیا۔ اکبر کے سر کا سارا حصہ بوجھ تکیے کے اس حصے پر نہیں تھا، پھر بھی میں نے پوری احتیاط سے کام لیتے ہوئے خود کو مسحری کے برابر میں قالین پر گرا کر آہستہ آہستہ وہ پستول کھینچ لیا۔ پستول کا میگزین بھرا ہوا تھا اور سیفٹی کیچ ہٹا کر اس سے پے در پہ 7 فائر کیے جا سکتے تھے۔ میں پستول اپنی جیب میں اڑس ہی رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک لفافے پر پڑی جو سائڈ ٹیبل پر سگریٹ کے پیکٹ کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ میں نے کسی خاص ارادے کے بغیر وہ لفافہ اٹھا لیا، لیکن اسے پلٹتے ہی میں چونک پڑا کیونکہ اس پر ویرا کی مانوس تحریر میں ڈینی دی ڈیم پول لکھا ہوا تھا۔ اس سفید لفافے میں یقیناً کوئی پیغام بند تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ واقعی ویرا کا دن تھا اور وہ بار بار مجھے حیران کیے دے رہی تھی۔ آخر اسے کیسے یقین تھا کہ میں اکبر تک پہنچ سکوں گا؟ اور پھر وہ خود کہاں تھی؟ غزالہ کہاں تھی؟ اس خط میں کیا پیغام تھا؟ اب وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ میرے ذہن میں یک بہ یک ہزاروں سوالات جنم لینے لگے اور میں میر اکبر خان کو چھیڑے بغیر تیزی کے ساتھ اس خوابگاہ سے باہر نکل آیا۔ اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ میں اس لفافے میں بند پیغام کے متن سے آگاہی حاصل کرتا تاکہ اکبر کو مجھے کوئی فریب دینے کا موقع نہیں ملتا۔ مجھے باہر نکلتا دیکھ کر سلطان شاہ چونکا، لیکن میں اسے اشارہ کرتا ہوا تیزی کے ساتھ خالی خوابگاہ کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں میں اطمینان سے لفافے کا پوسٹ مارٹم کر سکتا تھا۔ لفافے پر میرا پتہ نہیں تھا، اس لیے یہ بات تو طے تھی کہ ویرا کا پیغام مجھے اسی طور پر ملنا تھا، وہ کتنا ہی کامیاب طریقیاس کیوں نہ ہو کرتی۔ اس کے لیے یہ اندازہ لگانا ناممکن ہی تھا کہ میں سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر سوئے ہوئے آئی مین کے سرہانے پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور پھر وہ لفافہ کھول کر اس کا پیغام پڑھ لوں گا۔ اس لفافے کو مجھ تک پہنچانے کی ذمہ داری اس نے یقیناً میر اکبر خان کے سپرد کی تھی، اس لیے یہ ضروری تھا کہ اس لفافے کو احتیاط سے کھولتا تاکہ دوبارہ بند کیا
کیے جانے پر یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اسے پہلے بھی کھولا جا چکا ہے۔ میں نے بہت احتیاط سے لفافے کے چپکے ہوئے حصے کو لب کی نمی کے سہارے کھولا اور پینسل ٹارچ کی روشنی میں اجلت میں لکھی گئی اس کلمی تحریر کا مطالعہ کرنے لگا، جس کی ابتدا لفافے پر لکھے ہوئے خطاب سے کی گئی تھی۔ کتاب کے فوراً بعد ہی شروع ہونے والے پیغام کا متن کچھ یوں تھا: یہ بند لفافہ اکبر نے تمہیں دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم میری توقعات کے عین مطابق اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ مجھے پہلے ہی شبہ ہوا تھا کہ تم اکبر کے وجود سے باخبر ہو اور آج یہ شبہ درست ثابت ہو گیا۔ تم بہت چالاک، مکار اور خود غرض ہو، لیکن تم نے دیکھ لیا کہ میں بھی اپنی ہٹ پر اتر آؤں تو اپنے باپ کا نام اونچا رکھتی ہوں۔ کرائے پر حاصل کیے گئے 2 ٹکے کے ایک لوفر نے تمہیں پہلا چکمہ دیا اور پھر میں نے تمہارے اس آدمی کو جہنم واصل کر دیا جو اکبر کے مکان کے گرد منڈلا رہا تھا۔ کاش میں نے کسی بے گناہ آوارہ گرد کو نہ مارا ہو اور وہ تمہارا ہی آدمی رہا ہو۔ میری آرزو تھی کہ میں کچھ دن اور یہاں رہ کر تمہیں ایسے کچوکے لگاتی کہ تم اپنا سر پیٹنے پر مجبور ہو جاتے، لیکن ایک اہم کام سے فوری طور پر تمہارا ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ غزالہ میرے ساتھ ہے اور اپنی مرضی سے تعاون کر رہی ہے، کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ تم بھی میرے آدمیوں کی قید میں ہو۔ اس نے فرار ہونے یا کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں اذیت دے کر مروا دوں گی۔ میرے وعدے کے مطابق وہ تمہارے پاس ضرور آئے گی، لیکن اس میں ذرا سی تاخیر ہو جائے گی۔ مجنوں نے زندگی بھر لیلا کا انتظار کیا، لیکن وہ اسے پھر بھی نہیں مل سکی تھی۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں کٹی پھٹی محبوبہ تو مل ہی جائے گی۔ میرے بارے میں زبان کھلوانے کے لیے اکبر کو بالکل نہ چھیڑنا۔ یہ شیعہ کا عظیم آئی مین ہے، جس نے برے دنوں میں بھی شیعہ کو مایوس نہیں کیا۔ تم نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو میں اس کی سزا غزالہ کو دوں گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ دور جا رہی ہوں، میں روز فون پر اکبر سے اس کی خیریت معلوم کرتی رہوں گی، اور جس دن مجھے تمہاری کوئی شکایت ملی اس دن میں غزالہ کو تڑپا کر رکھ دوں گی۔ تم جانتے ہو کہ میرے الفاظ وزن رکھتے ہیں اور میں جتنی مہربان ہوں اس سے کہیں زیادہ شفاق بھی ہوں۔ تمہاری سابقہ دوست ویرا۔ وہ خط پڑھ کر میں سن ہو کر رہ گیا۔ شام کو ویرا غزالہ سمیت اسی مکان میں موجود تھی، لیکن اب لاپتہ ہو چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ میری ساری بھاگ دوڑ رائے گاں گئی تھی۔ اس صورتحال کا ادراک ہوتے ہی میرے بدن میں یک بیک کروڑوں چونٹیاں رینگنے لگیں۔ میں خاصی دیر تک اسی حالت میں گم سم کھڑا رہا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ویرا نے جو لکھا تھا وہی کار گزرنے پر قادر تھی اور میرے لیے یکے بعد دیگرے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ آخر کار میں نے ایک خوفناک فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک جوا تھا جو کامیاب بھی ہو سکتا تھا اور ناکام بھی۔ میں نے اس لفافے کو دوبارہ اسی طرح بند کیا اور اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ سرونٹ روم میں سے اس کے ملازم کو بھی اس کی خوابگاہ میں گھسیٹ لاؤ۔ میں نے لابی میں آ کر دھیمی آواز میں سلطان شاہ سے کہا۔ میری آواز دھیمی ضرور تھی مگر سرگوشی سے بہت بلند تھی، جس پر سلطان شاہ نے مضطرب ہو کر پوری قوت سے میرا بازو تھام لیا۔ آہستہ بولو، وہ ہذیانی انداز میں میرے کان کے نیچے گرایا۔ وہ اٹھ گیا تو ابھی ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ بگڑنے کے لیے اب کچھ باقی نہیں رہا۔ میں نے تلخ اور شکست خوردہ لہجے میں کہا، اس وقت یہاں اکبر اور اس کے ملازم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ غزالہ کو لے کر جا چکی ہے۔ میرے اس انکشاف پر سلطان شاہ بونچکا رہ گیا۔ میں اسے حیران و پریشان چھوڑ کر دوبارہ میر اکبر خان کی خوابگاہ میں داخل ہوا اور لفافہ پوری احتیاط کے ساتھ اصل پوزیشن میں سائیڈ ٹیبل پر سگریٹ کے پیکٹ کے نیچے دبانے کے بعد میں نے بیڈ سائیڈ سوئچ دبا کر سرہانے لگی ہوئی تیز بتیاں روشن کر دیں۔ سوئے ہوئے شکار نے نیند ہی کے عالم میں لاشعوری طور پر ایک جرجری لی اور اپنا چہرہ ایک نرم تکیے میں چھپا لیا جو اس کے سرہانے ہی پڑا ہوا تھا۔ میں چند ثانیوں تک اسے خونخوار نظروں سے گھورتا رہا، پھر میں نے اس کے چہرے پر سے تکیہ گھسیٹ کر پوری قوت کے ساتھ اس کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ہی خوابیدہ شکار کے حلق سے گگیانے کی عجیب و غریب آوازیں برآمد ہوئیں اور وہ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی نیند کے خمار سے بوجھل نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد لمحہ بھر میں ہی میرے چہرے پر آ جمی اور خوف یا حیرت سے پیشانی پر چڑھتی چلی گئیں۔ وہ اس سے میری پہلی ملاقات تھی، لیکن میں ان پھٹی پھٹی آنکھوں میں جو میرے چہرے سے پھسل کر بھیم گن پر مرکوز ہو چکی تھیں اپنے لیے شناسائی کی جھلک دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت پوری طرح میری زد میں تھا، لیکن اس کے ذہن سے شاید نیند کی دھند پوری طرح صاف نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کا ہاتھ شاید غیر ارادی طور پر تکیہ کی طرف رینگا، لیکن میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ پستول پہلے ہی وہاں سے نکل کر میری جیب میں منتقل ہو چکا تھا۔ پستول کو اس کی جگہ پر نہ محسوس کر کے اس نے ایک شدید جرجری لی، پھر تکیہ الٹ ڈالا۔ وہاں بستر کی سفید چادر اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میرے لبوں پر زہرناک مسکراہٹ دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔ تم کون ہو؟ آخر اس نے بوجھل اور نندا سی آواز میں پہلا سوال کیا۔
میں نے جواب میں بیم گن کا رخ بلور کے ایک اونچے گلدان کی طرف کیا اور ٹریگر پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ بیم گن کی نال سے لیزر کی شعاؤں کی باریک سی نیل گندار نکلی اور گلدان راکھ میں بدل کر قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ راکھ میں بدلنے سے قبل بلور کے تڑکنے کی آوازیں خاصی اعصاب شکن تھیں۔ یہ میرا جواب تھا۔ میں نے شفقانہ لہجہ میں کہا، پہچانے اب بھی کوئی شبہ ہے؟ تم ڈینی ہو؟ وہ بستر سے نیچے اترا۔ میں نے محفوظ فاصلہ پر سرک کر اسے کھڑا ہونے کی جگہ دے دی۔ وہ برائی ہوئی آواز میں بولا، مجھے معلوم تھا کہ تم جلد یا بدیر یہاں تک ضرور پہنچو گے، لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ تم اتنی پھرتی دکھاؤ گے۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اپنے حق میں کانٹے بو لیے ہیں جن کا خمیازہ تمہیں جلد ہی بھگتنا پڑے گا۔ اسی وقت اندر سے ایسی گڈی گڈی گراہٹیں سنائی دیں جیسے کسی زندہ انسان کا گلا دبایا جا رہا ہو۔ وہ بری طرح چونکا، مگر میں اسی طرح پرسکون انداز میں کھڑا اسے گورتا رہا۔ پھر ان گراہٹوں میں ایسی آوازیں بھی شامل ہو گئیں جیسے کوئی توانا شکار خود کو کسی درندہ کی گرفت سے نکالنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اکبر میرے شانوں پر سے کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھتا ہوا بے چینی سے بولا، میں قسم کھا رہا ہوں کہ تمہیں یہ حرکتیں بہت مہنگی پڑیں گی اور تم اپنا سر پکڑ کر رو گے۔ میں اس کی دھمکی کا جواب بھی نہیں دینے پایا تھا کہ سلطان شاہ اس کے موٹے تازے ملازم کو گرے باندھ سے گھسیٹتا ہوا وہیں لے آیا اور اسے خوابگاہ کے گوشے میں دھکیل دیا۔ سلطان شاہ نے شاید اس کے منہ پر کچھ ضربات بھی لگائی تھی کیونکہ اس کے دانے سے خون بہ رہا تھا۔ میر اکبر خان غور سے اپنے ملازم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر پہلی بار تشویش کی علامات نمودار ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم سے میرا کوئی جھگڑا نہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ مجھے ویرا یا اس کا سراغ چاہیے۔ تم نے اس بارے میں تعاون نہیں کیا تو میں ویرا کو بھول کر تمہیں کچا چبا جاؤں گا۔ تو کیا تمہیں غزالہ کی بازیابی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ویرا کا ایک خود ساختہ مفروضہ ہے، میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہا۔ میری زندگی میں سینکڑوں لڑکیاں آتی اور جاتی رہی ہیں، خود ویرا بھی کسی زمانے میں اسی گنتی میں شامل تھی۔ میرے لیے غزالہ اور کسی اور لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ویرا نے شی سے غداری کی ہے اور اگر تم اپنی زبان نہیں کھولو گے تو میں تمہیں بھی سازشی اور اس کا ساتھی سمجھوں گا۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ پڑھ لو۔ اس نے اپنی سائیڈ ٹیبل پر سے سفید لفافہ اٹھا کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تم کو صحیح فیصلے پر پہنچنے میں بہت زیادہ مدد دے سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کسی تجسس کا مظاہرہ کیے بغیر سرد اور سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ یہ تمہارے لیے ویرا کا نجی اور خفیہ پیغام ہے جس کے مندرجات سے میں خود بھی لا علم ہوں۔ اس کا لفافہ والا ہاتھ بدستور میری طرف بڑھا ہوا تھا۔ میری نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں اور میں نے اس کے بشرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اپنی چمڑی بچانے کے لیے سفید جھوٹ بول رہا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ویرا نے اس لفافے میں کیا بند کیا تھا۔ پہلے میں چاہ رہا تھا کہ اس لفافہ کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں، لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میر اکبر خان کو دوبارہ چپکائے ہوئے حصہ کی وجہ سے میری حرکت کا علم نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اس کے ہاتھ سے لفافہ چھینا اور اشتعال کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے پھاڑ ڈالا۔ میرے دونوں ہاتھوں کے مصروف ہوتے ہی اس کے قدم حرکت میں آئے، لیکن سلطان شاہ چکنا تھا۔ اس کی للکار پر اکبر جہاں تھا دوبارہ وہیں منجمد ہو کر رہ گیا۔ اس لفافے کو پردہ کر کے میں نے قالین پر پھینک دیا اور حقارت سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ ویرا نے مجھے پھر کسی سمجھوتے کی پیشکش کی ہوگی، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہ چکا ہے، اب اسے خود کو میرے حوالے کرنا ہوگا ورنہ میں خود اسے ڈھونڈ لوں گا۔ تم نے بہت برا کیا کہ یہ لفافہ پھاڑ دیا۔ اس کا پیغام بہت اہم تھا۔ اکبر کی نیند کافور ہو چکی تھی۔ اس کا زخمی ملازم سکڑا سہما ہوا وہیں بیٹھا ہوا تھا جہاں سلطان شاہ نے اسے لا پھینکا تھا اور خوفزدہ نظروں سے وہاں رونما ہونے والے ناقابل فہم واقعات کو دیکھ رہا تھا۔ ایک غدار کا کوئی بھی پیغام اہم نہیں ہو سکتا۔ تم بتاؤ کہ زبان کھولو گے یا مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوگا؟ اس پر الزام تراشی تمہیں زیب نہیں دیتی۔ تم خود شی کے غدار ہو۔ وہ میرے آخری سوال کا جواب دیے بغیر میری توقع کے مطابق بولا، تمہیں کب سے شی کے مفادات کی فکر ہو گئی ہے؟ ہوش میں رہ کر بات کرو اکبر، میں نے درست لہجے میں کہا۔ وہ پرانی باتیں تھی، شاید تمہیں علم نہیں کہ میں شی میں واپس آ چکا ہوں، اب یہاں تمہارا ہم منصب ہوں۔ شی میں آج تک کسی غدار کو واپس نہیں لیا گیا۔ میں تمہارا یہ دعویٰ کیسے مان لوں؟ شی کا کوئی باغی خود کو اتنے عرصے تک بڑوں کے انتقام سے بچا بھی نہیں سکا تھا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ جہاں میری بہت سی غلطیاں تھی وہاں ان کا دامن بھی صاف نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں بھی ایک عظیم آئی مین ہوں، ثبوت اور شناخت کے بغیر نہیں مان سکتا۔ اس نے بے اعتباری سے کہا۔ میں نے خاموشی کے ساتھ اپنی جیب سے سلور آئی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ ویرا غزالہ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے نکل چکی تھی اور میری دسترس سے باہر تھی۔ اس نے مجھے بلیک میل کرنے کے لیے جو پیغام چھوڑا تھا وہ بہت خوفناک اور روح فرسا
رہا تھا۔ اس پیغام میں ویرا نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے میر اکبر خان کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو وہ میری اس حرکت کا انتقام غزالہ سے لے گی۔ میری مہوم سی جیت یہ تھی کہ میں نے اکبر خان کی لا علمی میں وہ پیغام پڑھ کر لفافہ اسی جگہ رکھ دیا تھا جہاں سے اسے اٹھایا تھا، اور جب میر اکبر خان نے خوف و ہراس کے عالم میں وہ لفافہ مجھے دینا چاہا تو میں نے اس پر نگاہ ڈالے بغیر لفافے کے پرزے اڑا دیے۔ میری اس غیر متوقع حرکت نے میر اکبر خان کے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ میر اکبر خان نہ صرف شی کا ایک طاقتور آئی مین تھا بلکہ ویرا کا خیر خواہ بھی تھا۔ اسی لیے ویرا نے شرف آباد والے فلیٹ سے فرار ہو کر راضی روڈ کے اس مکان میں پناہ لی تھی جہاں میر اکبر خان ایک طویل مدت سے اپنے واحد ملازم کے ساتھ رہ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے بارے میں ویرا کی کہانی حقائق پر مبنی رہی ہوگی۔ اس نے میر اکبر خان کو وہی کچھ بتایا ہوگا جو اس کو معلوم تھا، اور اس کہانی میں غزالہ کا کردار کلیدی نوعیت کا ہوگا جو ویرا کی قید میں تھی۔ اس بنا پر میر اکبر خان کو بھی یہ امید ہوگی کہ میں غزالہ کی سلامتی کے لیے ان لوگوں کی ہر شرط بے چوں چرا منظور کر لوں گا اور کوئی جارحانہ حرکت کرنے کی ہمت نہیں کر سکوں گا۔ مگر میں نے ویرا کے چھوڑے ہوئے لفافے کی بات آنے سے قبل ہی میر اکبر خان کو یہ کہہ کر حیران کر دیا تھا کہ میرے نزدیک غزالہ کی اہمیت ایک عام سی لڑکی سی ہے، کسی بھی طرح زیادہ نہیں تھی۔ جہاں میں نے سینکڑوں دوسری لڑکیوں سے دوستی کر کے رفتہ رفتہ انہیں بلا دیا، وہیں غزالہ کو بھی آسانی کے ساتھ بلایا جا سکتا تھا۔ لفافے میں بند پیغام کو پڑھے بغیر پرزوں میں تبدیل کر کے میں نے اس پر یہ ظاہر کر دیا تھا کہ مجھے ویرا کی کسی خفیہ پیشکش سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ غزالہ میرے لیے یکسر غیر اہم تھی۔ اس نتیجے پر پہنچتے ہی میر اکبر خان کے ذہن میں اس سوال کا پیدا ہونا قدرتی امر تھا کہ جب غزالہ کے بارے میں ویرا کی کہانی بودی بلکہ بے بنیاد تھی تو پھر میری اور اس کی دشمنی کی وجہ کیا تھی، اور وہ غزالہ کو اپنے ساتھ کیوں لیے پھر رہی تھی؟ پہلے سوال کا جواب میں نے خود ہی فراہم کر دیا تھا کہ ویرا شی کی غدار تھی، اس لیے میں اس کے لہو کا پیاسا بن چکا تھا، کیونکہ ایک ذمہ دار آئی مین اپنے ماتحتوں میں کسی غدار کے وجود کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس تمام کھیل میں وہ شخص یہی نتیجہ اخذ کر سکتا تھا کہ میرے اور غزالہ کے تعلق کے بارے میں ویرا کو کوئی سنگین غلط فہمی ہوئی تھی جب ہی وہ غزالہ یرغمال بنائے پھر رہی تھی۔ میر اکبر خان سے اپنی گفتگو کو میں نے ایک سوچے سمجھے ڈب پر رکھا تھا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اسے یہ یقین دلا سکوں کہ میں ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر صرف شی کے مقاصد کی بالادستی کے لیے ویرا کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس تسلسل میں میر اکبر خان کا یہ سوال قطعی منطقی تھا کہ شی میں میرے متنازع کردار کے بعد میرے پاس اس امر کا کیا ثبوت تھا کہ میں اپنے ماضی سے تائب ہو کر دوبارہ شی سے وفاداری کا دم بھرنے لگا تھا، اور شی کے بڑوں نے بھی میری اس نئی پوزیشن کو تسلیم کر لیا تھا۔ یہی وہ نازک اور سنگین موڑ تھا جہاں میں نے اندھا جوا کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ فلیٹ سے فرار ہونے کے بعد ویرا نے فون پر گفتگو کرتے ہوئے مجھ پر یہ واضح کرنا چاہا تھا کہ شی میں سلور آئی کا کوئی مصرف باقی نہیں تھا۔ اس کے بیان کے مطابق وہ اہم ترین سکے میری تحویل میں آنے کے بعد شی میں آئی مین کی شناخت کا نظام بدل دیا گیا تھا، لیکن میر اکبر خان کی لا علمی میں ویرا کا پیغام پڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا تھا کہ شی مختلف بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ایک بین الاقوامی تنظیم تھی جس میں ہر سطح کے ہزاروں کارکن شامل تھے۔ ان لوگوں کے لیے یہ بات ناقابل عمل تھی کہ تنظیم میں برسوں سے رائج ایک مقدس شناختی علامت کو بیک جنبش قلم منسوخ کر کے اس کی جگہ کوئی دوسرا سلسلہ شروع کر سکیں۔ اس موضوع پر غور کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ سلور آئی کے بارے میں ویرا کے الفاظ ایک کھوکھلے فریب سے زیادہ نہیں تھے۔ میں اس بے جان سکے کی طلسماتی طاقت میر اکبر خان پر آزما سکتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ وہ سلور آئی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا۔ میری دانست میں اس کا وہ انکار صورتحال کو مزید واضح کر دیتا۔ اب نہیں کر سکتا تھا۔ سلور آئی کے درمیان میں آئے بغیر بھی وہ میرا دشمن اور حریف تھا جسے میں نے بیم گن کی ہلاکت خیز دار پر رکھا ہوا تھا۔ سلور آئی مسترد ہونے کے بعد بھی وہ صورتحال یوں ہی برقرار رہنی چاہتی۔ دوسری طرف اگر میر اکبر خان سلور آئی کے جانشے میں آ جاتا تو صورتحال میرے حق میں ایک ڈرامائی موڑ لے سکتی تھی۔ اس کے نتیجے میں وہ میرا حلیف بن جاتا اور ویرا ہم دونوں کے مقابلہ میں کچھ عرصے کے لیے تنہا رہ جاتی۔ میں جانتا تھا کہ وہ صورتحال زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتی تھی۔ میری طویل خاموشی کے بعد منظر عام پر آمد کی خبریں جمی لائٹ جیسے گاگ اور باخبر شخص سے زیادہ دنوں تک پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اصل صورتحال کا علم ہوتے ہی میرے بارے میں نئے احکام جاری کر کے میر اکبر خان کو خبردار کر سکتا تھا، لیکن اس وقت میرے لیے وہ سب غیر اہم تھا۔ میر اکبر خان کی چند
گھنٹوں کی غلط فہمی ہی میری کامیابی کی کلید بن سکتی تھی۔ اس سے سب کچھ اگلوانے کے بعد میں اسے ذبح کر کے واپس لوٹ سکتا تھا۔ اس طرح کسی کو کانوں کان بھی علم نہیں ہو سکتا تھا کہ اسے کس نے اور کیوں مارا ہے جب تک اس کی لاش سے تعفن اٹھنا شروع نہ ہو جاتا۔ اس کی دریافت کے امکانات بھی کم ہی تھے۔ اس دوران میں ویرا پر ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ وہ ایک خاصا طویل تجزیہ تھا، مگر میں نے پل بھر میں ان تمام امکانات پر غور کرنے کے بعد ڈرامائی انداز میں سلور آئی میر اکبر خان کی طرف بڑھائی تو اس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی کے ساتھ پھیلتی چلی گئیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی، تم آئی مین نہیں ہو سکتے۔ میں نے سنا تھا کہ کوئی سلور آئی تمہارے قبضے میں چلی گئی تھی، شاید یہ وہی مسروقہ سلور آئی ہے۔ اس کے ذریعے تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ گڑے مردے اکھیڑنے کی کوشش نہ کرو اکبر خان، تم نے آنکھیں نکال کر درست لہجے میں کہا۔ یہ نہ بولو کہ ان واقعات کا حوالہ دے کر تم میری تحویل میں موجود سلور آئی کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ سلور آئی شی کی برسوں پرانی روایت کا ایک مقدس حصہ تھی۔ اس کا احترام اور اس کے مالک کی تابعداری شی کے ہر چھوٹے اور بڑے پر لازم تھی۔ اس لیے میری تنبیہ پر میر اکبر خان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور اس نے جھجکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر سر جھکا دیا۔ شاباش، میں نے اس پر اپنی نفسیاتی بالادستی برقرار رکھنے کی نیت سے بزرگانہ انداز میں کہا۔ سلور آئی کے سامنے اپنا سر جھکا کر تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تمہیں اپنا عہد یاد ہے۔ سلور آئی کی تحقیر کے لیے جتنی بھی افسانہ ترازیاں کی جائیں، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس کی عظمت کو سلام نہ کرنے والوں کو روئے زمین پر کہیں امان نہیں ملتی اور وہ جنگلی بیڑیوں کی طرح اپنے بٹ سے باہر نکال کر روند ڈالے جاتے ہیں۔ اب تم نے سر جھکا ہی دیا ہے تو سنو کہ میں نے ایک نہیں بلکہ 2 سلور آئیز حاصل کر لی تھی، لیکن میں ان کا بوجھ نہیں سنبھال سکا۔ مجھ پر پے در پہ ایسے مصائب نازل ہوئے کہ میں بکھلا کر جمی لائٹ سے باعزت صلح کی راہیں تلاش کرنے پر مجبور ہو گیا۔ دوسری طرف وہ خود میری ڈٹائی اور سخت جانی سے متحیر بلکہ خوفزدہ تھا، اس لیے ہمارے درمیان میں آخر کار صلح ہو ہی گئی تھی جو ویرا کو ایک آنکھ بھی نہ بائی۔ جمی لائٹ نے صلح ہوتے ہی مجھے آئی مین کا منصب عطا کر دیا، جسے ویرا نے اپنی تذلیل سمجھتے ہوئے میرے خلاف در پردہ ریشہ دوانیاں شروع کر دی۔ اس کی گھٹیا حرکتوں کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ آج تم نے اپنی زندگی میں پہلی بار سلور آئی کو شبہ کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ وہ مجھ سے نگاہیں ملائے بغیر برائی ہوئی آواز میں بولا۔ ویرا نے اپنی لچھے دار باتوں سے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ تمہارے بارے میں اس کی کہانیاں بہت ہولناک اور لرزہ خیز تھیں۔ اس کا کہنا تھا کہ تم غزالہ نامی لڑکی کو دل و جان سے چاہتے ہو، اسی لیے ویرا نے اسے یرغمال بنایا ہوا ہے تاکہ اس کی موت کی دھمکی دے کر تمہیں شی کے خلاف گنونی اور مکروہ سازشوں سے باز رکھ سکے۔ میں نے سلور آئی کے بارے میں ناپاک الفاظ زبان سے نکالنے سے قبل یہ حقیقت فراموش کر دی تھی کہ تمہارے پاس آئی مین والی دونوں نشانیاں موجود ہیں۔ ایک ہاتھ میں سلور آئی اور دوسرے میں بیم گن ہو تو شی کا کوئی اندھا کارکن بھی ایسے شخص کی عظمت کو سلام کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم نے آتے ہی غزالہ نامی لڑکی سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا، جبکہ ویرا کا خیال تھا کہ تم غزالہ کی حفاظت کے لیے ہر سودے بازی پر آمادہ ہو جاؤ گے۔ میں تلخ انداز میں ہنس پڑا۔ ویرا ایک خود سر اور رنگین مزاج عورت ہے۔ اپنے پسندیدہ مردوں کے حصول کے لیے اس نے بارہا شی کے ضابطوں کی دجیاں اڑائی ہیں، اس لیے وہ مجھے بھی اسی پیمانے سے دیکھ رہی ہے۔ آج کل اس کا مشن صرف اتنا رہ گیا ہے کہ مجھے ایک ناکام آئی مین ثابت کر سکے، جبکہ میں اس کے خلاف ٹھوس شہادتیں جمع کر لینے کے بعد اب اس کے خون کا پیاسا بن چکا ہوں۔ 2 بڑوں کی لڑائی میں بلا وجہ پس جاؤں گا، وہ مظلومانہ آواز میں بولا۔ میں اصولاً تمہارا ساتھ دینے کا پابند ہوں، لیکن ویرا کو میری اس حمایت کا علم ہو گیا تو وہ میری دشمن ہو جائے گی۔ تم جانتے ہی ہوگے کہ وہ اپنی کینہ پروری کے لیے پوری تنظیم میں بدنام ہے۔ مجھے اچانک ایک اور پہلو سوچ گیا اور میں نے برجستہ کہا، تم نے میرے الفاظ پر شاید غور نہیں کیا کہ آئی مین کے منصب پر میرے تقرر کو ویرا نے اپنی تذلیل تصور کیا تھا۔ ہاں، تم نے یہ بات کہی تو تھی، وہ اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اس بات سے تم نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سامنے کی بات ہے کہ تمہیں اس کی مرضی کے خلاف آئی مین بنا دیا گیا۔ اتنی سی بات نہیں ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ اس بار ویرا تم سے ملی تو اس نے تمہیں اپنی سلور آئی دکھائی تھی یا اس کے بغیر ہی تمہیں الو بنا کر چلی گئی؟ اس کا جواب میری توقع کے عین مطابق تھا۔ وہ خفت آمیز لہجے میں بولا، اس نے سلور آئی دکھائی نہ میں نے اس کی ضرورت محسوس کی۔ شی میں سب ہی جانتے ہیں کہ وہ برسوں سے سلور آئی کی مالک ہے، بس اس بار اس نے اسی ساکھ کا نجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اپنے شبہ کی تصدیق ہوتے
ہوتے ہی میں نے بے دھڑک ہو کر نئی چال چل دی۔ اس کی تذلیل کا سبب یہ ہے کہ اس سے سلور آئی واپس لے کر مجھے سونپی گئی ہے۔ آج وہ عملاً بے اختیار ہو چکی ہے، لیکن اپنے پچھلی ساکھ کے سہارے تم جیسے وفادار لوگوں کو الو بناتی پھر رہی ہے۔ کاش تم نے اس سے سلور آئی دیکھنے کا مطالبہ کیا ہوتا تو تمہیں اسی وقت اندازہ ہو جاتا کہ وہ اپنے منصب سے معزول ہو چکی ہے۔ میری بات سن کر میر اکبر خان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، اب وہ آئی وومن نہ صحیح ہماری کارکن تو ہے نا؟ جب تک اوپر والوں سے کوئی نئی خبر نہیں ملتی وہ ہماری صفوں میں شامل رہے گی۔ میں نے متانت کے ساتھ جواب دیا، لیکن اب وہ میری یا تمہاری برابری نہیں کر سکتی۔ اسے ہم لوگوں کے احکام کے سامنے اپنا سر جھکانا پڑے گا۔ اس نے ایسا نہ کیا تو وہ بدترین خسارے میں رہے گی۔ خدا میرے حال پر رحم کرے، وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ میں نے اس کی صورت دیکھ کر تنظیم کے اس اصول سے انحراف کیا کہ کوئی بی آئی مین یا آئی وومن سلور آئی دکھائے بغیر اپنا حکم منوانے پر اصرار نہیں کر سکتی، مگر میں نے اسے پہچان کر اس کی ہر بات مان لی۔ تم فکر نہ کرو، میں نے بڑھ کر اس کے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، ابھی تو وہ نہ جانے کس کس کو چرکے لگائے گی۔ بہرحال تم کو آئندہ محتاط رہنا ہوگا، میں دوسری لغزش برداشت نہیں کروں گا۔ وہ ایک بے ہوش لڑکی کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ میرے بڑھتے ہوئے دباؤ کے سامنے وہ خود بخود زبان کھولنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ غزالہ نامی وہ لڑکی تمہاری چہیتی محبوبہ ہے جسے اپنی قید میں رکھ کر وہ تمہیں اپنی شرائط ماننے پر مجبور کرنا چاہتی تھی۔ ویرا میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ خود کو جمی لائٹ کی ناجائز اولاد کہنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ اس کے اس دعوے پر جمی لائٹ نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اسے بھی سلور آئی کا مالک بنایا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے ویرا سے کوئی شناخت طلب کیے بغیر اس کی ہر بات پر یقین کر لیا اور اسے یہاں پناہ دے دی۔ وہ یرغمالی لڑکی کے ساتھ اوپر کی منزل پر چلی گئی۔ اس مرحلہ پر اس نے خاموش ہو کر بے بسی کے ساتھ اپنے زخمی ملازم کی طرف دیکھا اور ترحم آمیز لہجے میں بولا، اس بیچارے کو تم نے خاصا زخمی کر ڈالا ہے۔ میرے خیال میں اس کی یہاں موجودگی غیر ضروری ہے۔ غلط فہمیاں دور ہو جانے کے بعد اس کی گلو خلاصی ہو جانی چاہیے تاکہ یہ اپنا حلیہ درست کر سکے۔ رازدارانہ گفتگو کے آغاز سے قبل وہ تخلیہ کا خواہاں تھا، اس لیے میں نے اپنی جیب سے کلوروفارم کی اسپرے والی شیشی نکال کر سلطان شاہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اسے عزت اور احترام کے ساتھ اس کے کمرے میں پہنچا کر واپس آ جاؤ۔ اسے ہدایت دیتے ہوئے میں نے آنکھ سے مخصوص اشارہ بھی کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس اشارے کی بنا پر سلطان شاہ کلوروفارم کی شیشی کا مصرف سمجھ لے گا۔ میرے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ہی میر اکبر خان کا سہما ہوا اور زخمی ملازم پھرتی کے ساتھ اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ جس قدر توانا اور صحت مند نظر آ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ بزدل بھی نظر آ رہا تھا، ورنہ سلطان شاہ جیسے سبک اندام شخص کے لیے اسے زیر کرنا اتنا آسان ثابت نہ ہوتا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ سلطان شاہ اسے کسی شرارتی بچے کی طرح مارتا اور رگیدتا ہوا اس کمرے میں لایا تھا۔ وہ دونوں میر اکبر خان کی خوابگاہ سے چلے گئے تو میں دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمارے درمیان شکوک و شبہات کی فضا برقرار نہیں رہی ہے۔ میر اکبر خان نے میرے ہاتھ میں دبی ہوئی بیم گن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے بیم گن کی ضرورت ختم ہو چکی ہے، تم اجازت دو تو ہم دونوں بیٹھ کر سکون سے گفتگو جاری رکھ سکتے ہیں۔ میں نے محض ایک تائیدی ہنکارہ بھر کر بے پروایانہ انداز میں بیم گن اپنی جیب میں ڈال لی۔ میں اس کی طرف سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا، مگر میں اسے یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ میرے ذہن میں اس کی طرف سے کچھ اندیشے بدستور موجود ہیں۔ میں خوابگاہ میں پڑے ہوئے صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے مقابل آ بیٹھا۔ آتے ہوئے وہ سائیڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھانا نہیں بھولا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔